طاہر صاحب سب سے پہلے ابھی ریسنٹلی سانیہ 9 مئی کا 1 سال پورا ہوا، کابینہ کے اندر ایک رپورٹ شیئر کی گئی جس کے مدرجات مختلف جگہوں پر کوٹ بھی کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا اہم کردار تھا 9 مئی کے حوالے سے. ان کی جماعت ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ وہ تو 9 مئی والے دن جیل میں تھے یا پکڑے ہوا تھا انہیں، تو ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، انہوں نے توڑ پھوڑ کیسے کی، کیا ہوا. دیکھیے، ایک ہوتی ہے آپ کیونکہ خود وکیل ہیں سو یو کین ویل ریلیٹ ٹو اٹ، ایک ہوتی ہے سیاسی گفتگو، ایک ہوتا ہے کانکریٹ ایویڈنس جس پہ کسی کو سزا ہو سکتی ہے، جس پہ ریاست کسی کو پروسیکیوٹ کر سکتی ہے. کیا حکومت کے پاس وہ کانکریٹ ایویڈنس ہے عمران خان صاحب کے خلاف؟ بہت شکریہ منیر صاحب، بڑا اہم سوال ہے آپ کا. آپ بھی وکیل ہیں، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مشورے میں 109 میں منصوبہ بندی میں جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ قانونی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کا موقع پہ ہونا، اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ صنم جاوید پہ پرچہ ہو جاتا ہے اور باقی خواتین پہ پرچہ ہو جاتا ہے، ختیجہ شاہ پہ پرچہ ہو جاتا ہے، وہ طیبہ راجہ پہ ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے ان تینوں پہ پرچہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ یہ تو میری ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے کہ دے شوڈ ہیو بین انویسٹیگیٹڈ. حسان نیازی وہاں موجود تھے، آپ کا بھانجا موجود ہے، آپ کی بہنیں موجود ہیں، یہ اسکیمنگ پلاننگ ساری گھر پہ ہوئی تھی. اور دیکھیے اس پہ جب شمسام بخاری صاحب کی آڈیو سامنے آتی ہے جی اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اجلاس ہوا تھا اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ خان صاحب جب گرفتار ہوں گے تو یہ ساری کارروائی کی جائے گی. آپ کبھی شہداء کی فیملی سے پوچھیں کس کرب سے وہ گزرے ہیں. یعنی ایک تو ان کے پیارے دنیا سے چلے گئے، جان دے دی، پھر ان کی یادگاروں پہ پتھراؤ، اس کو مسمار کرنا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے منیب صاحب، یہ پوری ذہن سازی کی گئی ایک ادارے کے خلاف. لسبیلا کا ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے، اس پہ جو ایک تضحیق آمیز کیمپین چلائی جاتی ہے. عمران خان صاحب نے جو تو طرح کلچر تھا، او اے کلچر تھا، گالم گلوچ کا کلچر تھا اور ذہن سازی تھی اوور دا ایئرز کی نا. یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا تھا مگر مراد سعید نے کہا پہنچ جاؤ. عمران خان صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا تھا مگر شریار افریدی نے کہا کہ جی ایچ کیو جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان تمام کے تانے بانے ملتے ہیں عمران خان صاحب سے، ان کی جماعت سے، ان کی آئیڈیالوجی سے. سو آن دا بیسس آف دس آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب میں ناٹ بی ڈائریکٹلی انوالوڈ یا ڈائریکٹلی نہ ہوں، لیکن ان کے پلاننگ، معاونت، پرووکیشن، آپ کہتے ہیں اس میں ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا بھی ہے، کیا جانا بھی چاہیے. اور میں یہ ان کی ہمشیرہ کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیے حکومت رہی، اس کے بعد پنجاب کے اندر نگران حکومت تھی محسن نقوی صاحب کی، وہ بھی کہتے تھے کہ سزا دینی ہے، پروسیکیوٹ کرنا ہے. ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی ان کے خلاف؟ یہ میں دیکھیں، یہی تو میرا سوال ہے کہ اس دور میں یہ ہونا چاہیے تھا. آج تو آپ کی گورنمنٹ ہے، ہائنڈ سائڈ میں آپ لوگ کچھ کرنا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل کنسیڈریشنز یہ تھیں، ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ تھا فیملی کے ٹورڈز. لیٹ می بی ویری آنیسٹ اینڈ کلیئر، میں لگی لپٹی سے کام نہیں لوں گا. ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ تھا کہ فیملی ہے، خواتین ہے، تو یہ کام نہ کیا جائے. سو آئی تھنک یہ لیگل نہیں ہے. ہماری ایز اے سوسائٹی کچھ مورل ویلیوز ہیں جن کو آبزرو کرتے ہوئے یہ کام نہیں کیا. تو آپ کو لگتا ہے اس لیے ان کی جو ہمشیرہ تھیں دو وہاں پر موجود، ان کو اسپیئر کیا گیا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اب بٹ سوال یہ ہے کہ جو ہم نے گفتگو ریسنٹلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، پھر آرمی چیف نے جو فرمایا وہ بھی سب کے سامنے آ گیا. کیا جس جگہ پر یہ موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں جی صرف معافی مانگے، یہ کہتے ہیں معافی تو آپ مانگیں، یہ کہتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں تو معافی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں آئی ڈو ناٹ او این اپالوجی ٹو اینی ون. جس جگہ پر یہ ہے اور کنسیڈرنگ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، یہ بات از اٹ آن دا کارڈز کہ تحریک انصاف کے اوپر بحثیت جماعت کوئی پابندی حکومت لگا سکتی ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے لگتی ہے، آپ بھی قانون سمجھتے ہیں، 2-3 طریقے ہی ہیں جس طرح لگ سکتی ہے. 2 طریقے اس کا پراپر ایک پروسیجر ہے. جی ہاں، مگر ہمارا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں، میں ایک کیپٹن کاشف شہید کی والدہ کھڑی ہوئی کنونشن سینٹر میں، بلانگس ٹو فیصل آباد. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے جاتے ہوئے کہا، اس نے کہا وردی میری صندوق میں رکھ لینا. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ وردی واپس آ جائے، میں واپس نہ آؤں. تو انہوں نے کہا میں سوال کرنا چاہتی ہوں، 1 سال ہو گیا ہے، ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے ایڈریس کیا، انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں چیف جسٹس سے، پرائم منسٹر سے، چیف صاحب سے، سب سے سوال کرتی ہوں. نہیں بیٹا، اگر فوج کو یہ کنسرن ہے کہ ایکشن نہیں ہوا، سزائیں نہیں ملی، پرائم منسٹر یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دلوائیں گے، آپ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے ہاؤ اٹ آل ورکس، کیوں سزا نہیں ہوئی؟ بیکاز آئی تھنک کورٹس نے اس پہ خاصی تاخیر کی. وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں. جو ڈیفینس وٹنسز ہیں
اس حوالے سے کوئی ریلکٹنس نظر آتی ہے آپ کو کورٹس کے جوڈیشری کے اوپر کہ وہ پروسیکیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آئی مین کنوکٹ کرنے کے لیے اس میں بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے, سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کر لیا. اب جب ٹرائل کے دوران ایک سیشن جج لیول کا آدمی یہ کیس سن رہا ہو اور چیف جسٹس آف پاکستان ایک بینچ تشکیل دے دے اسی معاملے کے اوپر, 6-7 مہینے تو منیب صاحب سپریم کورٹ کی کیس نے کھا لیا نا. ایک انہوں نے کہا کہ آپ سزائیں نہیں دیں گے, آپ ٹرائل چلائیں, فائنل ورڈکٹ آپ نہیں دیں گے. مگر یہ بھی آپ کو بات پتا ہو, اس میں بہت سارے لوگوں کو رہا بھی کیا گیا, ٹھیک ہے, جن کی سزائیں کم تھیں, ان کی فہرست بھی جمع کرائی گئی, ان کو چھوٹ بھی دی گئی. اب بات یہ ہے کہ آئین قانون کے مطابق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں جو ملوث ہیں, جن کے خلاف ناقابل تردید ثبوت اور شواہد موجود ہیں, تو یہ کورٹس کا کام ہے کرنا, اور یہ کورٹس کو جلدی کرنا چاہیے. ورنہ دیکھیں معاشرے کے اندر یہ ایگزامپل سیٹ نہ ہوا, کل کو جس کا دل کرے گا وہ کسی جگہ کو آگ لگا دے گا. دہشت گردوں نے قائد اعظم کی زیارت ریزیڈنسی کو آگ لگائی تھی, یہ سیاسی لوگوں نے آ کے جناح ہاؤس کو آگ لگا دی. اچھا, آپ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر انہیں انتشاری ٹولہ کہہ کے ایڈریس کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جی جنہوں نے پلاننگ کی, پھر آرمی چیف کا آیا کہ جنہوں نے پلاننگ کی ان سے نہ کوئی بات, نہ کوئی ڈیل, نہ کوئی بات ہو سکتی ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ آپ ہی کے پارٹی کے, اب تو شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان کی رہائی کے لیے تیار ہیں, یعنی کہ اگر وہ رہا ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ اس سے تو پی ٹی آئی کی بیانیے کو تقویت ملتی ہے کہ عمران خان تو سیاسی قیدی ہیں, اور شاید میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے وہ جیل میں ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب کہیں گے تو وہ جیل سے فارغ ہو جائیں گے. رانا صاحب کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا. میری شو پہ آنے سے پہلے رانا صاحب سے بات ہوئی اس موضوع پہ, ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا, انہوں نے یہ بات قطعاً نہیں کی. اچھا, انہوں نے کہا قانون کے مطابق معاملات چلنے چاہیے, اور قانون کے مطابق رہائی بنتی ہوگی تو مل جائے گی, قانون کے مطابق نہیں بنتی ہوگی تو سزا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ان کے بیان کو پیش کیا گیا. اور جیسا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو, وہ توشہ خانہ کا کیس ہو, وہ سائفر جو لہرایا گیا پوری قوم کے سامنے, یہ بڑی گلیئرنگ ایویڈنسز ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی وکٹمائزیشن ہے یا کوئی پولیٹیکلی ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, جو بیوپار توشہ خانہ کی گھڑیوں کا وہاں پہ ہوا, تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اینڈ دا بیسٹ ڈیفینس دیٹ دے کم اپ ود از کہ جی باقیوں نے بھی چیزیں لیں, بلیک مارکیٹ میں انڈر ویلیو کر کے بیچ کے منافع کما کے اس کے پیسے کسی نے نہیں کھائے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے اسکیلیٹنز میں اتنے آپ کے کلازٹ میں اتنے اسکیلیٹنز ہوں, یو ہیو سو مینی اسکیلیٹنز ان یور کلازٹ, تو پھر آپ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ بٹ طاہر صاحب بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے, مریم نواز شریف صاحبہ کراچی گئی تھیں, ان کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا, کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا گیا, پھر انہیں لے جایا گیا. وہ ظاہری بات ہے پوری پی ایم ایل این اس پہ بڑی سیکھ پاتی ہے اور بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا. بٹ یہاں ناؤ وی آر ہیئر کہ چلیں توشہ خانہ میں سزا یا سزا ہو جانا, سائفر میں سزا ہو جانا, الیکشن کمیشن والے کیس میں سزا ہو جانا, بٹ یہ عدت میں نکاح والا, یہ تو ایک بڑا گندا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا اس نے. اور سم ہاؤ یہ اس نے بڑا ہمارے ملک کی جو پالیٹی ہے, جو سیاست ہے, اس کو بڑا گندا کر دی ہے. اس کیس میں کمپلیننٹ خاور مانیکا صاحب ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پرائیویٹ کمپلینٹ سرکار کی طرف سے نہیں ہوئی. بٹ the way the trial was done, I mean you are a lawyer yourself. یہ تو آپ خاور مانیکا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیس کیوں کیا, اور اس کیس کے جو محرکات ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے. دیکھیں ایون جب ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس چل رہا تھا, آپ کوئی چیز آج کنسیل کریں, میں ایک ایم این اے والا کے فضل سے میں کوئی چیز کنسیل کروں میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. اب خان صاحب نہ اون کرتے ہیں, نہ ڈس اون کرتے ہیں, نہ ڈکلیئر کرتے ہیں, کنسیلمنٹ موجود ہے. مگر ہاں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے, وہ اس پہ کوگنیزنس لینے کو تیار نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے جو روکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ نہیں کرنا؟ میں دیکھیں قانونی طور پہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. اس میں بھی کوئی تھرڈ پارٹی تھی نا, کوئی کمپلیننٹ گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جی یہ چیز کنسیلڈ ہے تو آپ اس پہ پروسیکیوٹ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب اس کمپلیننٹ کے اوپر ہے کہ اس کمپلیننٹ کو قانون نے یہ حق دیا ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اس معاملے کو اٹھا سکے, وہ اپنے گریونس کو ریڈریس کروا سکے. تو یہ تو سرکار کی طرف سے بنائے گئے کیس نہیں ہے. ایف آئی اے کے کیس پہ میں بات کر سکتا ہوں, میں نیب کے کیس پہ بات کر سکتا ہوں, میں باقی تحقیقاتی اداروں اس کیس کو خاور مانیکا صاحب کا اپنی بیگم کو طلاق دینے کے 6 سال بعد, 4 سال بعد, 7 سال بعد ان کا ایک دم ضمیر جاگ اٹھنا کہ میں اپنی بیگم کے خلاف اب یہ کام شروع کر دوں اور ان کے آج کے شوہر کے خلاف, آپ کو لگتا ہے اٹس پیور کوانسیڈنس لائک یا کوئی آفٹر تھاٹ ہے؟ There are no tools behind this. میں ان کے ڈومیسٹک معاملات پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, بٹ انہوں نے جب مناسب سمجھا انہوں نے کیس کر دیا ہوگا. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ
وہ اگریو پارٹی ہیں, وہ کورٹ میں گئے ہیں, معاملہ کورٹ کے اندر ہے, کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بٹ اچھا, جس طرح کی سیاسی انسٹیبلٹی طارق صاحب اس وقت ملک میں ہے, آپ آئی ایم ایف وفد آیا ہوا ہے, ایز یو نو آبویسلی آپ کو تو پتہ ہی ہے, آپ ایک نیا چاہ رہے ہیں ان سے ایک فیسلٹی لینا 6 سے 8 بلین کی, اے ڈی بی دیکھ لیں, اے ڈی بی پی دیکھ لیں, آپ آئی ایم ایف دیکھ لیں, ہر کوئی ایک ہی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام زہر قاتل ہے آپ کی معیشت کے لیے, اینڈ یو آر اسٹرگلنگ, آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بیک آن ٹریک لائیں پاکستان کی معیشت کو. سیاسی انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ پولرائزیشن ختم نہیں ہوگی, کھینچا تانی ختم نہیں ہوگی. بحیثیت ایک حکومت کے, عمر ایوب صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے پاس کوئی نہیں ہے اتھارٹی کہ وہ مذاکرات کریں یا بات کریں, یہ تو وزیر اعظم کریں گے چاہے وہ جیسے بھی ہوں. آر یو ولنگ ٹو ٹاک؟ دیکھیں, میں ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بھی کہا وہ کیا انہوں نے انیشیٹ کیا یا وہ اس چیز کا جواب تھا جو پورا سال باتیں کی جاتی ہیں, سال میں 1 یا 2 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان معاملات پہ کامنٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, انہوں نے تو محض جواب دیا کہ بھائی آپ روز کبھی کہتے ہیں, کبھی آرمی چیف کے خلاف بیان دیتے ہیں جیل سے, کبھی آپ کہتے ہیں بات چیت کرنے کو تیار ہیں, کبھی بات چیت نہیں کرنے کو تیار ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, کبھی یہ کنڈیشن ہے. تو میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو, جس نے آگے کہا کہ بھائی یہ باتیں بند کریں, ملک میں انتشار پھیلانا بند کریں اور ان معاملات کو ڈیسٹیبلائز مت کریں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں بطور انفارمیشن منسٹر آئی ایم ایف کی میٹنگ میں موجود تھا جو سعودی عربیہ میں ہوئی. میں جتنی ہماری بائی لیٹرل میٹنگز مختلف ممالک کے ساتھ ہو رہی ہیں, پاکستان از پروگریسنگ. منیب صاحب, ادھر سعودیہ کا وزیر خارجہ لینڈ کرتے ہیں, ادھر ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں اور ان کو وارم ویلکم دیا جاتا ہے, وہ انویسٹرز کو لے کے آتے ہیں. ایک طرف $5 ارب کی انویسٹمنٹ کی انیشل کس کی بات ہو رہی ہے سعودیہ سے, ادھر ایران کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں ہم $10 ارب کی ٹریڈ کا حجم بڑھا دیں گے آپ کے ساتھ. دوسری طرف آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی آپ اچھے ریفارمز کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھیں, ریفارمز ہم خود کر رہے ہیں نا, پی آئی ای کی پرائیویٹائزیشن ہو, ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن ہو, جو کہ معاہدہ طے پا گیا میکنزی کارپوریشن کے ساتھ. میکنزی دنیا کی بیسٹ کنسلٹنسی فرم ہے جس کے ساتھ ایف بی آر کا معاہدہ ہوا ہے فار ڈیجیٹلائزیشن. انفلیشن کو اگر آپ دیکھیں, بات کر لیتے ہیں, منتھ آن منتھ اس مہینے مہنگائی میں جو کمی عام لوگ آپ کو آ کے بتاتے ہیں 20% سے 17% پہ آ گئی ہے. پچھلے سال 36% پہ تھی, آج 17% کے اوپر ہے. چیزیں اچھی طرح بڑھ رہی ہیں. بل گیٹس نے, اس نے جو پنجاب کے حوالے سے بات کی, اس نے کہا جی پنجاب میں آپ نے پولیو ایریڈیکیشن پہ بڑا اچھا کام کیا, امیونائزیشن پہ کام کیا. سعودی وزیر نے کہا کہ پرائم منسٹر یو آر اے مین آف ایکشن. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ روز آپ دیکھتے ہیں. یو ناٹ ریلی ٹربلڈ کہ آپ کی طریقے انصاف سے کوئی گفتگو ہوتی ہے؟ آئی تھنک اس کا اکانومی پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے, بلکہ خان صاحب جب تھے بزنس کانفیڈنس, بزنس جو ایک ہوتا ہے لیول, وہ نیچے جا رہا تھا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نیچے جا رہی تھی, انویسٹر کانفیڈنس نیچے جا رہا تھا. خان صاحب کے زمانے میں تو ایک اینٹ نہیں لگی. اب جو انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی ہے, بزنس سیکٹر تھوڑا سا آپ کہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو گیا, اس کا کانفیڈنس بھی بہتر ہوا ہے, وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اچھا, ہم تو جا رہے ہیں اسٹیبلٹی کی طرف الحمدللہ. اب اس پہ ذرا فائنلی یہ کامنٹ کر دیجیے گا کہ جو آئینی ایک پیکیج آپ لا رہے ہیں, اس میں ریفارم ہے, جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بھی ترمیم ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے, یہ تو لا منسٹر بھی کہہ چکے ہیں, وہ بھی تاڑا رہن تسی تاڑا رہو, لیکن ذرا تھوڑی سی گل کلیئر کر دو, اس کا امپیکٹ موجودہ چیف جسٹس صاحب کی ٹینیور پر ہوگا؟ میں ایک تو کلیئر کر دوں, ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, میں فائنانس منسٹر اور لا منسٹر. ٹھیک ہے. اس وقت بہت بڑا بوجھ پینشنز کا ہمارے اوپر ہے. نمبر 1, ٹھیک ہے, وہ فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہے, وہ ٹریلینز میں رن کرتا ہے پینشنز کا جو بوجھ ہے. نمبر 2, پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی 65 سے 80 ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور دنیا بھر میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ جائیں گے, آپ کی اپنی آرگنائزیشن جس چینل میں میں بیٹھا ہوں, یہاں بھی ٹاپ لیول کے لوگ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ 60+ ہوتے ہیں. جی جی. تو جو ریفارم ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک شخص سے منسلک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیوروکریسی کے حوالے سے ہے, اس میں لوور جوڈیشری کے حوالے سے ہے. تجاویز طلب کی گئی ہیں کہ اگر کوئی ایج آف ریٹائرمنٹ بڑھا دی جائے اوور آل, اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہوگا, یعنی پینشنز کی مدد. I understand that صاحب, I have to wind it up, but مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر آپ اس کو زیادہ کر دیں گے, ایج آف ریٹائرمنٹ کو آگے لے جائیں گے, تو اس کا اثر ول اٹ اپلائی ناؤ یا آنے والے جو جج صاحبان ہیں ان کے اوپر؟ ایٹ لیسٹ میک اٹ کلیئر نا. دیکھیں, اگر تو ترمیم ہوئی اور اگر ترمیم ہوئی تو وہ تو ترمیم تو پھر آل ٹائمز ٹو کم ہوتی ہے نا. دیکھیں, آپ یہ نہیں کر سکتے, کوئی چیز میں آپ کو ادھر بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں, پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ یا لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. بٹ سم پیپل obviously will get benefited from it. نہیں, پھر اکراس دا بورڈ ہوگا نا. اگر فار ایگزامپل ایک بیوروکریٹ ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں, جی جی ٹھیک ہو گیا, اس کی اگر ایج 62 تک چلی جائے گی تو پھر پاپولیشن ویلفیئر والے کی بھی 62 تک جائے گی. تو اٹس اکراس دا بورڈ تجاویز طلب کی گئی ہیں اور اس پہ بڑا سیریس غور کیا جائے.